لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال پیارے محبوب نے فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرے کہ اسے ناپسند ہو۔ آج کے اس درس حدیث میں جو احادیث مبارکہ ہمارے پیش نظر ہیں ان کا تعلق ہے غیبت سے۔ غیبت کہتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے لوگوں کے سامنے کسی شخص کا تذکرہ، اس کے کسی عیب کا، اس کے اندر موجود کسی خامی کا، اس کے اندر موجود کسی کمی کا تذکرہ اس طرح سے کرے کہ اگر وہ شخص اس کے سامنے موجود ہوتا تو اسے ناپسند ہوتا، تو یہ غیبت کہلاتی ہے، اور غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آج ہمارا معاشرے میں، اگر ہم معاشرے کو تو چھوڑیے، ہم اپنی ذات کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ عیب بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ دوسروں کا تذکرہ، اور پھر تذکرہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کی خامیوں کو، دوسروں کی کمیوں کو، کمزوریوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتے پھرتے ہیں، اور یہ سب عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس شخص کو دوسروں کی نظروں سے گرایا جائے۔ کسی کو کسی کی نظروں سے گرانا یہ انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یا میں سب سے اچھا ہوں، یا اس کے اندر تکبر کا مادہ ہو، یا وہ یہ سوچ رکھتا ہو کہ نہیں جی جتنے بھی عیب ہیں وہ دوسرے انسانوں میں تو ہو سکتے ہیں، اس کے اندر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان اس طرح کی زندگی گزارتا ہے اور بار بار دوسروں کا تذکرہ، اس کی خوبیوں کے بجائے اس کی خامیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر وہ انسان وہاں موجود ہوتا تو اسے یہ خامی اس طرح ذکر کرنا ناپسند ہوتی، تو یہ ایک غیبت کا عمل ہے جسے قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور نہایت ہی سختی سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے، یہ خواہش کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وفات پا جانے والے بھائی کا گوشت کھائے؟ جب یہ بات تم ناپسند کرتے ہو تو غیبت اسی طرح کا ایک عمل ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں غیبت کی کوئی جگہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ان باتوں کا تذکرہ کریں جو ان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور بار بار ہم یہ کہتے بھی رہتے ہیں۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اگر وہ موجود ہوتا تو میں اس کے منہ پہ کہہ دیتا، میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہنے کو تیار ہوں، میں اس کے سامنے بھی یہ بات کہنے کو تیار ہوں۔ اس طرح کے الفاظ سے غیبت کا اثر کم نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ کی ہی روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے محبوب نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اس طرح سے اپنے بھائی کا تذکرہ کر کے اسے ناپسند آئے۔ قیلا، کسی ساتھی نے پوچھا، ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، پیارے محبوب یہ تو بتلائیے اگر میرے بھائی میں وہ کمی موجود ہو جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ عیب موجود ہے جس کا تو نے تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا تو تحقیق تو نے غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے جو عیب تو نے بیان کیا ہے، فقط بَهَتَّهُ، پھر تو غیبت سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا، پھر تو یہ بہتان بن گیا۔ تو ہمارے بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ ایسے بات کا ذکر کرنا جو آپ کے دوست میں، آپ کے بھائی میں نہیں ہے، اس خامی کو ہم غیبت میں شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ غیبت یہ نہیں ہے، غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر موجود کسی خامی
یا کسی کمزوری کا تذکرہ آپ اس طور پر کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت گرانا چاہتے ہیں، اس کی عزت کم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی معاملہ کرنا یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ ایک اور روایت ہمیں اس طرح کی ملتی ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آ گیا، فقالوا، تو لوگ کہنے لگے، لا یأکل حتی یطعم، یہ شخص تو اتنا سست ہے کہ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتا جب تک اس کے لیے کھانا لگا نہ دیا جائے، جب تک اس کے سامنے دسترخوان بچھا نہ دیا جائے اور اس کے لیے لوگ کھانا لے کر حاضر نہ ہو جائیں تو یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا، ولا يرحل حتى يرحل له، اور یہ سواری میں بھی نہیں بیٹھتا جب تک کہ سواری اس کے لیے تیار نہ کر دی جائے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص بہت ہی سست ہے، یہ دوسروں کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، دوسرے لوگ اس کے لیے کام کریں تو یہ پھر یہ راضی ہوتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتبتموہ، فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی، تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔ فقالوا یا رسول اللہ انما حدثنا بما فیہ، صحابہ یا جو بھی شخص موجود تھے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے تو صرف وہ عیب بیان کیا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، ہم نے تو صرف وہی بات کی ہے جو کمزوری جو خامی اس کے اندر موجود ہے۔ قال حسبک اذا ذکرت اخاک بما فیہ، فرمایا بس غیبت کے لیے اتنا ہی تجھے کافی ہے کہ تم وہ عیب بیان کر دے جو تیرے بھائی کے اندر موجود ہے۔ تو غیبت یہ اپنے بھائیوں کے عیوب، اپنے بھائیوں کی کمزوری لوگوں کو سامنے بیان کرنا یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو یہ بن گیا ہے مزاج کہ ہم سمجھتے نہیں کہ غیبت تو یہ ہے کہ ایسی بات کی جائے یا ایسا تذکرہ کیا جائے جو اس میں نہیں ہے، وہ غیبت نہیں، وہ بہتان، اس سے بھی بڑی بیماری ہے۔ تو بہرحال غیبت ایک ایسا عمل ہے جو نہ دنیا میں ہمارے کسی کام کا نہ آخرت میں ہمارے کسی کام کا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ مر علی بغل میت فقال لبعض اصحابہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے خچر پر، گدھے پر، وہ اس کے قریب سے وہ گزرے جو مردار مرا ہوا خچر پڑا ہوا تھا۔ فقال لبعض اصحابہ، تو انہوں نے عمرو بن العاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا لَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ عمرو بن العاص ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی مردہ جانور، خچر یا گدھا مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس مردار خچر کو کھانا، اگر کوئی شخص کھانا ہی چاہتا ہے اس مردار گدھے کا گوشت کھا لے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے۔ تو عمرو بن العاص صحابی ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا بھی، گویا کہ اس کے دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انسان جب غیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے لوگوں کی آخرت کے بارے میں بیان فرمایا۔ عن سہل بن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حما مؤمنا من منافق اراہ قال بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے کسی منافق سے یا مراد
غیبت کرنے والا ہے، غیبت کرنے والے سے کسی مسلمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اس کے گوشت کو، اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچاتا رہے گا۔ وَمَن رَآ مُسْلِمًا يُرِيدُ بِهِ شَيْئًا، اور وہ شخص جو کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی اشارے کے ذریعے سے کسی کو کوئی بات کہتا ہے یا الفاظ میں کنایا اور کلام کرتا ہے، اور یرید بہ شیئا، اور اس بات کا مقصد اس کی بے عزتی کرنا ہے، اس کے عیب کو بیان کرنا ہے، حسبہ اللہ علی جسر جہنم، فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم کے پل پر روک کے رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ اس گناہ کا ازالہ ہو جائے جو اس نے کہا تھا۔ تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان غیبت کرتا ہے تو پھر جہنم کے پل پر اللہ رب العزت اسے روکے رکھیں گے، جہنم کے پل پر اسے کھڑا رکھا جائے گا، کھڑا رکھا جائے گا، کھڑا رکھا جائے گا، اور نہ جانے کتنا طویل عرصے اسے اس جہنم کے پل پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال خبالی حتی یخرج مما قال، اللہ رب العزت اسے ردغۃ الخبال میں ٹھہرائیں گے۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ جہنم کا ایک مقام ہے، نچلا درجہ ہے جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوتا رہتا ہے، فرمایا اس جگہ پر وہ انسان ٹھہرایا جائے گا، اللہ رب العزت اسے وہاں پر جگہ دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، زبان پر قابو کرنا اور کسی کے بات میں کچھ نہ کہنا، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک اور عیب بھی ہے کہ ہم خود تو نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ سننے کا بھی ایک اثر آتا ہے، ہمیں چاہیے نہ غیبت کریں نہ کسی کے بارے میں غیبت سنیں۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ اسے فوراً روک دیجئے، ٹوک دیجئے، اسے کہہ دیجئے بھائی اس طرح کی بات آپ نہ کریں۔ ہمیں صرف یہ نہیں، ہمارے اندر یہ آج بڑا عیب یہ بھی ہے کہ غیبت کرتے ہیں، اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم غیبت سنتے ہیں اور اسے برداشت کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے وہ آدمی کر رہا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا پڑے گا، لوگوں کو غیبت سے روکنا ہوگا۔ کسی کے بارے میں بات کرنا کوئی چاہتا ہے، آپ اسے روک دیجئے اور کہیں کہ بھائی میرے سامنے اس طرح کی بات نہ کیجئے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ، فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں بھائی کی عزت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ نے اس کو غیبت کرنے سے روک دیا۔ کوئی کسی کا عیب بیان کرنا چاہتا ہے، آپ نے کہا میں نہیں سننا چاہتا، اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ۔ کسی کے بارے میں بات آپ اچھے انداز میں کسی کو روکتے ہیں، یا کوئی کسی کا عیب بیان کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کے اندر عیب ہے، وہ تو ایک نیک آدمی لگتا ہے، یہ ہے اس کی عزت کے حملے کو روکنا۔ فرمایا من رد عن عرض اخیہ، فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت پر ہونے والے حملے کو روکتا ہے، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، بجائے اس کے کہ ہم خاموش رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی دوسرے کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کا عیب بیان کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی خامی بیان کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی کمزوری بیان کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے اچھے انداز میں اسے روک دیں، اور اپنے بھائی پر، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے مجلس میں، ہمیں چاہیے کہ اس تذکرے سے دور رہیں، اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کریں۔ کب تک؟ جب تک کہ کسی جرائم میں ملوث ہونے کی بات نہیں کی جاتی۔
یا کوئی آپ سے مشورہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، وہ معاملات تو الگ ہیں، لیکن ویسے روزمرہ کے معاملات میں کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا یا اس کی غیبت کرنا یا اس کے عیب کو شمار کرنا یا عیب کو بیان کرنا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا